السلام علیکم ناظرین، کراچی کا افغان ماجر کیمپ یا افغان بستی جس کی ایک بڑی تاریخی حیثیت رہی ہے، وہ جو کسی وقت یہاں ہزاروں فیملیاں آباد تھی، یہاں کے لوگ سبزی منڈی میں کام کرتے تھے، دیگر جگہوں پہ نظر آتے تھے۔ آج وہ ماجر کیمپ جو ہے وہ ویران ہو گیا ہے اور اس کے گھر مسمار کیا جا رہا ہے۔ افغان کیمپ جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹنے جا رہا ہے۔ اس افغان بستی کی تاریخی اس کا جو کہ کب شروع ہوا اور یہ کس طریقے سے یہ افغان کیمپ قائم ہوا تھا، آج اس پر بات کریں گے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں شاید ہوگا کہ یہ پاکستان نے یہاں افغان کیمپ بنایا تھا، پاکستان کی حکومت نے، اور ان کو یہاں لا کر آباد کیا گیا تھا۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جب افغانستان میں روسی حملے کے بعد وہاں حالات خراب ہوئے تو وہاں سے جو ہے بڑے پیمانے پر افغان مہاجرین بن کر یہاں پاکستان پہنچے، جس میں کچھ لوگ کراچی بھی آئے، اور کراچی کیونکہ کاروباری ہب ہے تو بہت سارے لوگ یہاں پہنچے تھے، اور انہوں نے یہاں پر جو ہے ان کو یہاں کی ایک فیملی تھی، مرزا فیملی، ان کی یہاں پر جائیدادیں تھی سپر ہائی وے کے اس کا وقت جو موجودہ آبادی ہے سبزی منڈی سے آگے اور افغان بستی کے آس پاس جو ہے مرزا فیملی کی بڑی جائیدادیں پراپرٹیز تھے، اور انہوں نے جو ہے ان میں سے ایک جو معروف وکیل تھے خرم مرزا، اور ان کے ایک بھائی جو ہے خرم مرزا کا انتقال ہو چکا ہے، اور ان کے ایک بھائی شہریار مرزا ایڈوکیٹ اس وقت زندہ ہے۔ دونوں جو ہے وہ مرزا فیملی کے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہاں کے جو ہے افغان مہاجرین کو وہ اپنی پراپرٹی آفر کی کہ آپ یہاں پر اپنی جھگیاں بنائیں اور یہاں پر رہیں۔ یہاں پر خاص طور پہ وہ افغان مہاجرین جو فارسی بولنے والے، ازبک یا تاجک تھے، ان کو یہ خصوصی طور پر جو ہے یہ ان کو ان کے ساتھ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 15 ایکڑ کی اپنی پراپرٹی حوالے کی گئی تھی۔ اس حوالے سے جو ہے جو ان کے ایک شہریار مرزا صاحب ہیں، ان کے پاس باقاعدہ اس کے ڈاکومنٹس بھی ہیں، اور اپنے اس دعوے کے حق میں وہ باقاعدہ قانونی کارروائی کرنے بھی جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس اطلاعات یہ ہے کہ جب اس فیملی نے ان کو اپنے 15 ایکڑ کی اپنی زمین پرووائڈ کی، اس کے بعد کوئی 4-5 ایکڑ زمین جو ہے مزید جو ہے آگے، کیونکہ یہ پورا جنگل تھا، پورا بیابان تھا، اس وقت زمین کی کوئی اتنی اہمیت نہیں تھی، کوئی 5-6 ایکڑ جو ہے وہ اس کے بعد بھی جو ہے اس میں قبضہ ہوا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مزید جو یہاں پر جو گوٹ تھے وہ بھی اس میں قبضہ ہوئے۔ یہ کوئی 20 ایکڑ کے قریب جو ہے یہ افغان کیمپ کا جو رقبہ تھا وہ اس میں بڑھا۔ بعد میں اس افغان کیمپ کو جو ہے جس مطلب ایک شخص نے یا ایک فیملی نے جنہوں نے ان کو جگہ پرووائڈ کی تھی اپنی ذاتی ملکیت، بعد میں جو ہے حکومت سندھ نے بھی جو ہے اس کو ایک ان اناؤنس غیر اعلانیہ طور پر اس کو افغان کیمپ کی حیثیت دی، اس کا نام دیا، اور جو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے جو مہاجرین کے لیے کام کرتا ہے، UNHCR، انہوں نے بھی جو ہے یہاں آ کر جو ہے اس کو ایک حیثیت دی اپنے حساب سے، اور یہاں کے لوگوں کو کی ڈاکومنٹیشن کی، ان کے ریفیوجی کارڈ بھی دیے گئے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ شروع میں جو ہے یہاں پر جو ازبک، تاجک یا فارسی بولنے والے تھے وہ یہاں کچھ عرصے کے لیے یہاں آئے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں کسی اور ملک جانا ہے، یعنی وہ صرف ٹرانزٹ کے لیے کراچی استعمال کر رہے تھے، اور وہ کئی یورپی ممالک یا کسی اور ملک جو ہے جانے کے لیے جو ہے یہاں پہ کچھ عارضی طور پر انہوں نے قیام کیا تھا۔ اور اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں مرزا فیملی کو ان سے کیا ہمدردی تھی؟ ایک تو یہ کہ وہ بڑے جو ہے ان کی فیملی جو ہے وہ ان کی فیملی جو ہے وہ ایک انسانی حقوق اور انسانیت کی بنیاد پر مختلف لحاظ سے ویسی بھی سرگرم تھی، اور پھر اس کے علاوہ ان کا ایک جو اپنا خاندانی پس منظر تھا کہ مرزا فیملی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ایک مغلیہ خاندان، اور ایک ان کا اپنا ایک دہلی، آگرہ اور حیدرآباد، دکن سے ایک جو ان کا آباء و اجداد کا ایک تعلق ہے، اس میں فارسی زبان جو ہے ان سے اس زبان سے بھی جو ہے ان کا ایک تعلق ہے۔ یا مہاجرین میں بھی جو ہے انہوں نے ان لوگوں کو جو خاص طور پہ فارسی بولنے والے تھے، ان کو جو ہے ان کے ساتھ ایک ہمدردانہ رویہ رکھتے ہوئے جو ان کو یہ زمین پرووائڈ کی۔ تو آج جو ہے یہ افغان کیمپ 40 سال تک
یہ جو ہے یہ وہ استعمال کرتے رہے اور افغان کیمپ جو ہے یہ قائم رہا، آباد رہا۔ یہاں کئی لوگوں نے شادیاں کی، ان کی دوسری نسل آئی، بچے پیدا ہوئے، انہوں نے تعلیم حاصل کی اور اب جو ہے وہ اپنے افغانستان واپس لوٹ رہے ہیں۔ یہ ایک تاریخی لمحات ہے، ایک 40 سال پہلے کے تاریخی لمحات تھے جب افغانستان سے مہاجرین کراچی یا پاکستان کے مختلف علاقوں میں آ رہے تھے۔ اب یہ ایک اور تاریخی لمحات ہیں کہ یہاں کے مہاجرین وہ واپس اپنے ملک افغانستان جا رہے ہیں۔ اور لیکن اس تاریخی لمحات میں ایک افسوسناک پہلو جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اب جو ہے وہ یہ جو بستی تھی، یہ یادگار بستی، یہ تاریخی بستی افغان کیمپ، یہاں پر جو ہے کئی دعوے دار سامنے آ گئے۔ ایم ڈی اے نے اس کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ یہاں پر کئی جو ہے وہ قبائل، یہاں پر پاکستانی، یہاں پر سندھ کے تعلق رکھنے والے مختلف گروہ، وکلا کے گروہ یا کہ قبضہ مافیا کے گروہ، وہ باقاعدہ سرگرم ہو گئے۔ نہ صرف اس افغان کیمپ کے آس پاس کوئی 20 ایکڑ کی زمین، بلکہ اطراف میں کئی جو ہے 200 ایکڑ کے قریب جو اور تجاوزات بنے تھے، جو اور قبضہ زمینیں قبضہ ہوئی تھی، مختلف گوٹ قبضہ ہوئے تھے، اب وہ جو ہے انہوں نے ایک باقاعدہ مہم شروع کر دی ہے۔ وہ ان کو جو لوگ وہاں پر مقیم ہیں ان میں بہت ساری تعداد یہاں مقامی پاکستانیوں کی ہے، اس میں وزیرستان کے مسعود وزیر آباد ہیں، وزیر قبائل کے لوگ آباد ہیں۔ اب وہ باقاعدہ ان پر بھی حملے کر رہے ہیں، ان کے گھر بھی توڑے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ بہت ساری پاکستانیوں کے بھی گھروں کے آس پاس جو ہے وہ ان پر قبضہ، ان کی دیواروں پر چوکنگ کرنے اور ان کے گھر ہتھیانے کے لیے مختلف باثر لوگ سرگرم ہو گئے۔ اسی طرح قانونی لحاظ سے بھی جو ہے مختلف لوگ اپنے دعوے مختلف گوٹوں کے نام پر جو ہے وہ اپنے دعوے جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں۔ یہ جو ہے یہ آگے بڑی جو ہے عدالتوں میں بھی جو ہے اس پر بڑے معاملات سامنے آئیں گے، اس کے دعوے دار آئیں گے، اس کے قانونی حیثیت پر بھی بات ہوگی۔ لیکن یہ جو خاص طور پہ صرف 15 ایکڑ کی زمین کی جو ایک تاریخی حیثیت تھی، وہ جو ہے یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور یہ آگے جا کر جو ہے عدالتوں میں جب معاملات آئیں گے تو یہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے گا کہ اب افغان کیمپ یا اس پورے ایریا کا آگے مستقبل کیا بنتا ہے، یا کوئی آبادی قائم ہوتی ہے، کوئی ہاؤسنگ اسکیم اناؤنس ہوتا ہے، یا کیا ہوتا ہے۔ جو بھی اس حوالے سے معلومات ہوں گی وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔